دوستوں، آپ نے پریوں کی کہانی تو بہت سنی ہوگی۔ آج میں جو آپ کو کہانی سنانے والی ہوں، اس سے آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ یہ کہانی نیر نے مجھے کشمیر سے بھیجی ہے اور اس کا خاص اپنا ایکسپیرینس ہے۔ وہ بتاتی ہیں کہ ان کی دو خالہ جو تھی وہ مقبوضہ کشمیر میں تھی اور وہ بٹوارے کے درمیان وہ پاکستان میں رہ گئی تھی، اور بہت عرصے بعد جب ان کی پاکستان سے پابندی ہٹی تو وہ اپنی خالہ کو ملنے کے لیے گئی۔ جب وہاں گئی تو ایک ان کی خالہ بہت امیر تھی، جو کہ آدھے کشمیر کی ان کا جو میاں تھا وہ مالک تھا، اور ان کے دو بیٹے تھے اور ایک بیٹی تھی۔ بڑے والے بیٹے نے مجھے پسند کر لیا تو اس نے اپنی خالہ سے کہا کہ میں آپ کی بیٹی کے ساتھ شادی کرنا چاہتا ہوں۔ تو میری امی نے یہ سوچ کے کہ ہم بہنیں بچھڑی ہوئی اتنے سالوں کے بعد ملے ہیں تو چلو اس طرح رابطہ ہو جائے گا، تو میں ہاں کر دیتی ہوں۔ ان کی بڑی بہن نے کہا کہ آپ کہاں جائیں گی پاکستان میں اور دوبارہ کریں گے، ہم یہیں پہ منگنی کر لیتے ہیں۔ بڑی دھوم دھام سے میری منگنی ہوئی، تو منگنی سے فارغ ہوئے تو ہم سب بیٹھ کے باتیں کر رہے تھے۔ میرے دو بھائی، ہم دو بہنیں تھیں، بڑا بھائی میرا ڈاکٹر تھا، تو وہ بس بیٹھ کے کزن آپس میں باتیں کر رہے تھے کہ اچانک ہی وہ ہاتھ کوئی لطیفہ سنا رہے تھے۔ جیسے میرے بھائی نے ان کے ہاتھ پہ تالی ماری تو وہ وہیں پہ ساکن ہو گئے، اور میرے بھائی کا ہاتھ مضبوطی سے ان کے ہاتھ میں رہ گیا۔ بھائی چھڑانے کی کوشش کرے اور بھائی ان کو بار بار آواز دے اور اپنا ہاتھ چھڑائے آواز دے، لیکن وہ اسی طرح ساکن ہو گئے۔ میری خالہ بھی، میرے خالو بھی، کچھ ان کی ہوائیاں اڑ گئی شکل پہ، تو میری ماں بھی اور میرا باپ بھی ان کی طرف دیکھنے لگ گیا، بھائی بھی دیکھنے لگ گیا یہ کیا ہے، اور وہ اسی طرح ساکن رہ گئے، اور میری بڑی خالہ نے رونا شروع کر دیا۔ میری امی نے جب پوچھا ان سے کہ بھئی کیا بات ہے، تم کیوں رو رہی ہو، اور یہ کیا ہوا بیٹے کو، تو انہوں نے روتے روتے کہا کہ یہ بس ان دنوں کی بات تھی کہ یہ کشمیر پہ اپنی جائیداد کو دیکھ بھال کرنے گئے تھے۔ میرے بیٹے کے ساتھ ڈرائیور تھا اور ان کا بیٹا بہت خوبصورت تھا، میرا کزن بہت حسین تھا، تو وہ باہر دیکھ رہا تھا تو آسمان کی طرف اشارہ کر کے کہنے لگا وہ پھر آگے سے کچھ نہیں بول پایا، اور ڈرائیور پوچھتا رہا سر کیا ہے، سر وہاں پر کیا ہے، اسے ہلاتا رہا، وہ اپنی جگہ سے ہلا نہیں۔ خیر وہ اپنے گھر پہنچ کر تو انہیں پیچھے ہم سب کو اطلاع دی، میں بھی اور میرا میاں بھی اور بیٹا بھی بیٹی بھی، ہم بھی آ گئے۔ ہم نے دیکھا وہ گاڑی کے ادھر کھڑکی کی طرف بیٹھا ہوا بیٹا، آسمان کی طرف ہاتھ اس کا رہ گیا اور وہاں سے وہ ہلا نہیں۔ ہم اس کو ہلانے کی کوشش کرتے رہے، اسے اٹھانے کی کوشش کرتے، لیکن وہ جیسے پتھر ہو گیا تھا ویسے ہی بیٹھا رہا۔ کے والد بڑے پریشان ہوئے، انہوں نے ڈاکٹر کو بلایا اور گاڑی کے اندر ہی چیک کرایا، ان کو سمجھ نہ آئے کہ ہم کیا کریں۔ وہ دروازہ کھولنے کی بھی کوشش کریں، لیکن بازو باہر تھا اور انگلی آسمان کی طرف تھی، وہ ہلانے کی کوشش نہیں کرتے تھے۔ آپ یقین کریں کشمیر میں کتنی سردی ہوتی ہے اور ٹھنڈ کا زمانہ ہوتا ہے، اور ہم سب بھی اس گاڑی میں اسے کمبل دے کے وہاں 4 دن تک۔ جب چوتھا دن ہوا تو دوست وہ ایک دم سے جیسے اندر روح آتی اور بندہ جیسے نیند سے کبھی جاگ جاتا ہے لمبا سانس لے کے، ویسے وہ جاگا، اور وہ اس کے پاؤں اتنے سجے ہوئے تھے اور ایک قدم بھی وہ چل نہیں پا رہا تھا۔ ہم اٹھا کے اس کو اندر لے گئے اور اسے بستر پہ لٹایا، اور کافی ڈاکٹروں نے آ کے دیکھا، انہوں نے کہا ہمیں ان کی بیماری کی سمجھ نہیں آ رہی، یہ مطلب یہ کیا ہے، ہر طرح سے فٹ ہے، انہیں کوئی بیماری نہیں، کچھ نہیں، لیکن اس کے پیر سجے ہوئے جیسے کہ اس نے بڑی سٹرگل کی ہے یا بڑا ڈانس کیا ہے، یا یہ بہت دور تک یہ پیدل چلا ہے، اس کی یہ حالت ہے، اور انہیں اس کی بیماری کی سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ وہ بڑے بڑے، کیونکہ میرا خالو بہت امیر تھا، اور انہوں نے بڑے بڑے ڈاکٹروں کو ہائر کیا، اور انہوں نے اپنے ہاسپٹل میں لے جا کے ان کا بڑا معائنہ کیا، بہت کچھ کیا، انہیں کچھ نہ ملا۔ خیر میری خالہ جو ہے وہ تھک ہار کر اس کو ہاسپٹلوں سے گھر میں لے آئی، اور پھر کچھ دن گزرے تو پھر ویسی بات ہوئی، باتھ روم کی کھڑکی سے باہر دیکھ رہے تھے تو ایک دم سے وہیں کھڑے رہ گئے، اور 3 دن تک مسلسل دوستوں وہ وہیں کھڑا رہ جاتا تھا اور ہلتا نہیں تھا۔ پھر انہوں نے بڑا دکھایا، بڑے ہی مولویوں کے ساتھ، پیروں کے ساتھ رابطہ کیا، اس کا علاج میں کیا، چونکہ وہ پریے تھی، وہ کوئی جن بھوت نہیں تھے تو وہ کچھ بھی نہیں کر پاتے تھے۔ خیر ایک ہندو ملنگ تھا، ملنگ کہتے ہیں ان میں، پتہ نہیں کیا کہتے ہیں، ہندو تھا، تو اس نے بتایا کہ اس پر پری عاشق ہو گئی ہیں، یہ اس نے کہیں ان کو وہاں دیکھا ہے، وہ نیچے آ رہی تھی آسمان سے، انہوں نے دیکھ لی ہے، انہوں نے اب اس کو چھوڑنا نہیں، کیونکہ وہ چھوڑیں گی تو یہ ساری دنیا کو وہ اس پہ عاشق ہو گئی، تو یہ سب کچھ
कुछ उनका बात बता देगा तो वो जब उनका दिल करता है तो वो इसकी रूह निकाल कर ले जाती है। और ये जहाँ बैठा होता है, खड़ा होता है, चूँकि ये मरा हुआ नहीं है, वो उसकी रूह ले जाती है, उसका भूत इधर रहता है, वो जितने दिन उनका दिल बहलता है वो इसे ले जाती है, क्योंकि उनके शोहर बड़े बड़े काले काले मनूस देव टाइप होते हैं, तो वो खुद तो खूबसूरत होती हैं। तो इसका हाल क्या है, उन्होंने पूछा। उनका हाल ये है कि इसकी शादी कर दे। जब इसकी शादी होगी, निकाह एक ऐसा पकीज़ रिश्ता होता है तो हर चीज़ उससे पीछे हो जाती है। आप इसकी शादी कर दे। तो हम इससे शादी करना चाहते हैं। मेरी अम्मी और मेरे अब्बू ने कहा कि नहीं। मेरा भाई जैसे ही उसका हाथ छूटा, वो डॉक्टर था, उसका हाथ इतना मतलब गल गया था एक किस्म के उसके हाथ में, गिरफ्त में। तो बहुत मुश्किल से दोस्तों हमने अपने भाई को खाना खिलाया, उसको बाथरूम कराया वहीं पर बैठे बैठे, क्योंकि वो लेटा हुआ था और मेरा भाई बैठा हुआ था, वो वहाँ से हिल नहीं सकता था। वो वहीं से वीज़ा करा के पाकिस्तान भाग आया और क्या किया, अपनी अम्मी को मतलब मेरे माँ और बाप को कहने लगा कि आप ये रिश्ता ख़त्म कर दें। लेकिन जैसे मेरा कज़न होश में आया, वो ठीक हुआ, तो वो मेरी माँ के भी पाँव पकड़े और मेरे बाप के भी पाँव पकड़े और बहुत रोया। कहने लगा मुझे कुछ नहीं याद, मुझे कुछ खबर नहीं कि मैं क्या था, आप क्या कहते हैं। मैं 2-4 दिन तक वो भाई कज़न के इधर गया, उन्होंने कहा वो तो डर के चला गया। वो इतना रोया मेरे बाप के पाँव में सर रख के, मेरी माँ के, तो मेरी माँ को भी तरस आ गया, मेरे वालिद को भी तरस आ गया। तो कहने लगे कि चलें, वो खालू कहने लगे हमारी गारंटी पे आप हमें अपनी बच्ची दे दें तो ये ठीक हो जाएगा। ऐसे करते दोस्तों मेरी शादी होगी। जब मेरी शादी होगी तो मियाँ मेरा ठीक रहा, कुछ अरसा ठीक रहा। हमारे घर एक बेटी हुई तो उसमें ऐसी कोई तब्दीली नहीं आई। फिर दूसरी बेटी हुई तो कोई तब्दीली नहीं आई। बस ऐसा हुआ कि मैं बीमार रहने लगी। मुझे कभी पेट में रसोली हो जाती, कभी टांग पे फोड़ा निकल आता, कभी मेरा बाजू में कुछ गैप हो जाता, कभी मेरे सर में ट्यूमर हो जाता। मैं मुसलसल हॉस्पिटल में रहती, हॉस्पिटल मंजी पे रहती और मेरी दोनों बच्चियाँ दादा दादी संभालती। और मेरा मियाँ जो था वो इतना आवारा हो गया, कोई उसने हिंदू, कोई सिखनी, कोई उसने औरत नहीं छोड़ी जिसके साथ उसके नजायज़ तल्कात ना हो और उनको बच्चे भी पैदा करे। वो अपनी सारे हिस्से की जदात लेगी, शराबें पिए, जुआ खेले, सारे हिस्से की जदात उसने अपने वालिद से ले ली, लेकिन उन्हें सारी जदात वहाँ लौटा। मैं जैसे ही ठीक होती, बीमारी में ही मैं अपनी बच्चियों को संभालती, क्योंकि मैं पढ़ी लिखी थी और मैंने वहाँ पर टीचिंग कर ली और अपनी दोनों बेटियों की परवरिश करनी शुरू कर दी। वो अक्सर घरों से बाहर रहता और फिर जब घर आ जाता तो मेरी बेटी कहती कि वो हमारे वालिद हैं, तो माँ आप माफ़ कर दे, इन्हें आने दे, यानी घर आने देती। वो जैसे घर आता दोस्तों, आप यकीन करें कि कभी मेरी टांग की हड्डी निकल जाती, कभी मेरी हाथ की उंगलियाँ निकल जाती, कभी कुछ होती। मेरा भाई चूँकि डॉक्टर था और वो लंदन चला गया था, उसने वहीं से मुझे इंडिया से टिकट बेच कर बुलाया कि मेरे कहते थे कैंसर हो गया, मैं मरने वाली हूँ, तो उन्हें बुलाया और मेरा इलाज किया। जब वहाँ जाके मेरे टेस्ट हुए, सब कुछ क्लियर आया, मुझे कोई कैंसर नहीं था, मुझे किसी किस्म की कोई तकलीफ़ नहीं थी। लेकिन सारी वजह वही थी दोस्तों कि वो परिये ने हमारे निकाह में दखल अंदाजी नहीं की, लेकिन वो मुझे उससे दूर रखने के लिए मुझे बीमार और उसे याश उसे सज़ा दी कि तुमने हमारी चुंगल से तुमने निकाह क्यों किया, तुमने ऐसे क्यों। सारी उम्र उसको ऐसे होते रहे। खैर मेरे सास ससुर फोत हो गए, फिर ये मेरा मियाँ फोत हो गया और अब मैं अपनी 2 बच्चियों के साथ रहती हूँ दोस्तों। तो मेरी बच्ची हैं और मैं, और मियाँ भी फोत हो गया, लेकिन उन्होंने उसको आज़ाद नहीं किया, उसे छोड़ा नहीं दोस्तों। इसलिए अब कभी ज़हन में ये सोचती भी बैठ के, मैं को भी परियों का ख्याल भी आता है और मेरा सारा जिस्म जो है वो खौफ से लरज़ जाता है दोस्तों कि परियों को कभी सामने भी ना देखूं। तो आपको मेरी कहानी कैसी लगी है?